بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پڑھیے. اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال مثل ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کے قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کے ہو۔ وہ چراغ اس بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جس کا چاہے۔ جی جسے یہ آیت آپ نوٹ کر لیجئے. ایکچولی یہ آیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کو کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ نور ہے، اور بتایا جا رہا ہے کیسا نور ہے کہ آپ دیکھیں کہ بتایا گیا کہ یہ چراغ شیشے کا ہو قندیل میں، اور پھر بتایا گیا کہ اس کے اندر جو تیل ہے وہ زیتون کا ہو، اور پھر بتایا گیا کہ اس کی جو روشنی ایسی ہے کہ نور پر نور ہو. تو یہ آیات جو ہیں آپ نوٹ کر لیجئے 35 اور 36 سورہ نور کی. ایکچولی آج جو آیات آ رہی ہیں ان کے اندر تمام احکامات ہیں. جیسے سورہ نور شروع ہوئی تھی، آپ نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے نازل کی تم پہ فرض کیا اور اس میں احکامات ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ احکامات آ رہے ہیں اور ہر ایک جو ہے قابل ذکر اور تفسیری ہیں. تو اس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نور کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو آج کے بعد اگر کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے تو آپ نے کہنا ہے اللہ تعالیٰ ایک نور ہے. جی لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے، بلکہ اپنے فضل سے اور کچھ زیادتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو ٹٹیل میدان میں ہوں، جیسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا۔ ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ یہ مثل ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہو، جسے وہ اوپر تلے کی موجوں نے ڈانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چائے ہوئے ہو۔ الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے پہ در پہ ہیں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی قریب ہے تو بھی قریب ہے نہ دیکھ سکیں۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، جو لوگ جو کچھ کرے اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں تابع کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں نہ می برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹائے۔ بادل ہی نہ نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلی۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے آنکھوں والوں کے لیے، تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔
اور تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پہ چلتے ہیں اور بعض 4 پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر آپ بلا دیکھیں شک و شبہ یہ اس آیت کے اندر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ انسان ہر تخلیق کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے آیت نمبر 45 میں، کہ بنیاد جو ہے پانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کچھ پیٹ پہ چلتے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھیں سانپ، مچھلی وغیرہ جو ہے، یا حشرت الارض میں سے کون کون سے آتے ہیں، جیسے ورم وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ پھر 2 پاؤں پہ انسان بھی چلتے ہیں، پرندے بھی چلتے ہیں، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ 4 پہ کون چلتے ہیں؟ جتنے چوپائے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں اونٹ ہے، گائیں ہیں، اور کتنی ساری آپ کو ملیں گے۔ تو تمام کی وضاحت ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کی ہے۔ جی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیاتیں اتار دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرمانبردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ اور جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور ان کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ اور ہاں، اگر انہیں حق پہنچتا ہو تو مطیع و فرما بردار ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا یہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اسی لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرمان برداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے، وہی نجات پانے والے ہیں۔ اور بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے کی تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جو جواب دہ ہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ جی ہدایت تو تمہیں اس وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو۔ جی 54 آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بات آتی ہے شرک کی، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ لیکن جہاں اطاعت کی بات آتی ہے تو اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری بھی اطاعت کرو، اللہ کی اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ تو آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسی آیت کے لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، کہ نہیں رسول پر مگر صرف واضح طور پر پہنچا دینا، کھول کے پہنچا دینا۔ فار ایگزامپل جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، دین کی تعلیم دوسروں تک پہنچائے۔ سم ٹائم کیا ہوتا ہے ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں لیکن سامنے والا جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ تو آپ یاد رکھیں آپ کی 2 ذمہ داریاں، ایک پہنچانا، دوسرا اس کو بائی فورس آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ دروازہ ہے ایک، آپ نے بجاتے رہنا ہے، وقتاً فوقتاً اس کو اس چیز کی عادت ڈالتی رہنی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کچھ مائیں ہوتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی اسٹرگل کر رہی ہوتی ہیں، بار بار ان کو نماز کا کہتی ہیں یا قرآن پڑھنے کا کہتی ہیں یا روزہ رکھنے کی، لیکن وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ ماں ہیں اور آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ کریں، ان تک اپنی بات پہنچائیں۔ لیکن سم ٹائم کیا ہوتا ہے جب ہم اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں ہم تنگ پڑ جاتے ہیں کہ میں کہتی رہتی ہوں سنتے نہیں ہے یا اس طرح۔ تو آپ یہ یاد رکھیں آپ اپنا کام کر رہی ہیں جس کی آپ کے پوچھ گچھ ہوگی، آپ اپنی بات پہنچا رہی ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر نماز پہ وہ دروازہ بجانا ہے، چلو آؤ نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک ڈور کی طرح ہے۔ تو آپ کا کام نوک کرنا ہے، لیکن آپ زبردستی کسی کو بھی جو ہے نا اس طرف نہیں لے کر آ سکتی ہیں۔ نبیوں کا کام بھی یہ تھا کہ لوگوں تک دین کی تعلیم پہنچا دیں، اور انہیں یہ بتا دیا گیا اطاعت اللہ کی کیسے، قرآن پر عمل کیا جائے، اطاعت
رسول کی کیسے سنت پر عمل کیا جائے. جی سنو رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا کون سی دینا آیت ہو رہی ہے؟ یہ 54 ابھی 55 شروع سوری 55 شروع ہو گیا. جی مہاپارا اور عائشہ بائی مسٹیک مجھ سے جو ہے آپ دونوں کے مائک میوٹ ہو گئے تو ان میوٹ کر لیجئے. 54 آپ نے پڑھ لیا ہے نا, 55 پڑھ لی ہے مہاپارا. جی تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے, اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے, اور ان کے اس خوف و خطر کو امن و امان سے بدل دے گا, اور میری عبادت کرے, میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں گے, اور اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں گے وہ یقیناً فاسق ہیں. اور نماز کی پابندی کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمان برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں, اور ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی بڑا برا ٹھکانہ ہے. اے ایمان والو, تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہو اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے, نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تینوں وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں. ان وقتوں کے ماں سوائے نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر, تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. جی یہ جو آیت ہے, آیت نمبر 58, یہ جب کبھی بھی میں پڑھتی ہوں اور میری نظر سے گزرتی ہے تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ سوچیں کتنے چھوٹے چھوٹے سے رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ تک قرآن میں بتا دیے کہ آپ دیکھیں یہ وہ وقت اور واضح طور پر بتائے ہیں کہ ان اوقات میں تم کپڑے اگر اتار کے رکھ دیتے ہو تو تمہارے بچے بھی تمہارے دروازے نوک کر کر روم کے اندر آئیں, اور وہ ٹائمنگز بھی بتا دیا آپ دیکھیں وضاحت کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں جن کے گھروں میں کچھ غلام ہوتے ہیں ان کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ ایکسیس کر سکتے ہیں, لیکن کہا گیا کہ ویسے وہ آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان اوقات میں تمہارے بچے بھی اور تمہارے جو ہے غلام بھی وہ تم سے پرمیشن لے کر آئیں. کیسے انہوں نے بتایا, 3 وقتوں کی بات کی اور کہا کہ نماز فجر سے پہلے, ظہر کے وقت جب کہ تم اپنے کپڑے اتار کے رکھ دیتے ہو, اور عشاء کی نماز کے بعد. تمام یہ ٹائمنگز انہوں نے بتائی کہ ان اوقات میں بچوں کی یہ عادت بنائیں کہ وہ پرمیشن لے کر آئیں, اور پھر کہا تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے والے ہو. مطلب ایسے لوگ جو نارملی ایک دوسرے کے, دیکھیں بچوں کا جب دل وہ ہوتا ہے, فار ایگزامپل مڈ نائٹ آپ سو رہے ہیں بڑے بے خبر, اس کو کوئی کسی بھی طریقے کی پرابلم ہوتی ہے, بچے کو وامٹ فیل ہو رہی ہے, ٹیمپریچر ہو رہا ہے, دانت میں درد ہو رہا ہے, پیر میں درد ہو رہا ہے, کیا کرتا ہے بچہ, سب سے پہلے آپ کے پاس آتا ہے. تو ان کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو سکھائیں کہ نوک کرنا ہے اور پھر آنا ہے. تو اتنی پیاری آیات ہیں, آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی سے جڑی کوئی بھی بڑی اور چھوٹی چیز نہیں چھوڑی ہے جو قرآن میں ذکر نہ کیا ہو, کیونکہ وہ ہمارا رب ہے اور ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیں, دورہ قرآن کا صرف ایک مقصد ہے اور کچھ نہیں, اللہ سے دوستی بنا لیں. جس نے اللہ سے دوستی بنا لی کہ اس کو خوشی ہے تو وہ سجدہ شکر کر رہا ہے, اسے پریشانی ہے تو صرف اللہ سے دعا کر رہے. یقین کریں اگر آپ نے دوستی اللہ سے بنا لی آپ کو کسی کی بھی حاجت نہیں رہتی. تو یہاں وہ رب جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے, ہماری زندگی سے ہمیں کہا دیکھو حرام نہ کھانا, حلال کھانا, کیونکہ یہ پیور ہے, تمہیں یہ صحت دے گا,
حرام کھاؤ گے تو تمہیں دیکھو تمہاری زندگیوں میں جو ہے یہ مصیبت لے کر آئے گا، تمہارے جسموں میں بھی، تمہارے آخرت میں بھی۔ ہر اس چیز کا حکم دے رہے ہیں ہمیں جو ہمیں فائدہ دینے والی ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کا ذکر کیا، چاہے وہ ہاؤس فلائی ہو، چاہے وہ گائیں ہو کہ اس سے آنے والا جو دودھ ہمیں مل رہا ہے، اس نے ہمارے لیے شہد کی مکھی بنائی جس سے ہمیں شہد مل رہا ہے، اس نے زیتون کے درخت کی بات کی، کھجوروں کی بات کی، انگوروں کی بات کی، ساری چیزیں دنیا میں جو ہمارے اراؤنڈ دکھ رہی ہے سب ہمارے لیے اس نے بنا دی۔ بس اس نے ایک بات کہی، تم مجھے ایک مانو، سیدھے راستے پر چلو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، فحاشی سے بچو، نیک کام کرو، اور تمام وہ کام کرو کہ تمہیں جنت ملے جو دائمی جنت ہے۔ آپ دیکھیں میرے عمل سے اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں پہنچتا۔ آج اگر آپ سیکھنے اور میں سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کیا مل رہے؟ صرف اللہ کی رضا۔ اور وہ دیکھیں کہ اصل چیز کیا ہے، اگر وہ ہم سے راضی ہو گیا تو دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری، اور اگر وہ ہم سے راضی نہ ہوا تو نہ دنیا ہماری ہے نہ آخرت۔ ہمیشہ پیور ہو کے کام کریں، ڈیووٹڈ ہو کے کام کریں، ہمیشہ مخلص ہوں، اور اپنی چیزوں کے ساتھ آپ انصاف کرنے والے ہوں۔ کبھی بھی کسی بھی چیز کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ آپ کے عہد و پیما کچھ اور ہوں اور آپ کر کچھ اور رہے ہوں۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے اور قرآن سے جوڑ لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جی اللہ اسی طرح کھول کھول کر اپنے احکام تم سے بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیاتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی علم و حکمت والا ہے۔ اور بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اپنے کپڑے اتار رکھے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں، تاکہ اگر وہ بھی احتیاط رکھے تو ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، یہاں پر آپ بیمار پر دیکھیں اور خود سن پر اس آیت کے مطلق اندر اللہ تعالیٰ نے جو خواتین 60-70 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی، چاہے آپ بظاہر جیسے ہم نے تو خوبصورتی کے معیار بنا دیے، گورے کالے لمبے چوڑے چھوٹے بڑے، اس طرح ہمارا اپنا اپنا ہر ایک کا معیار ہے، لیکن آپ دیکھیں ہر شخص جوانی میں خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے اس کی وہ خوبصورتی ڈھلنے لگتی ہے۔ تو اس صورت میں عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ اگر مطلب اپنے پردے کو اتار دیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اور پہننا چاہتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، دونوں چیزوں کی اجازت ہے، کیونکہ ان کے اندر سے وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے، تو ان دونوں ہی کی اجازت دی گئی ہے۔ جی آگے مزید ایک اور آیت آ رہی ہے جو ہم سے ریلیٹڈ ہے، اس کی وضاحت کریں گے جب ٹرانسلیشن ہو جائے گی۔ جی پڑھیے۔ جی، اور ایک بات ہوتی ہے واقعی، اگر بوڑھی وہ نہ کرے، احتیاط نہ کرے، تو پھر ایک بات ہوتی ہے کہ بچے ان کو دیکھ کے سیکھتے بھی ہیں کہ ہاں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن واقعی کیونکہ یہاں تو کہا گیا کہ سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ جی ہاں اس میں کیا ہے کہ اچھا کام کیا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ، میں اور آپ، ہم لوگ اپنے سن بلوغت سے پردہ کر رہے ہیں، اور ابھی ہم اپنی زندگی کے عروج پر آئے ہیں، اور اب آگے کی طرف جب جائیں گے تو سب ظاہر سی بات ہے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ہماری عادت ہوتی ہے کہ ہم جی نقاب کر رہے ہیں اور وہ پہنتے جا رہے ہیں۔ جیسے اگر میں اپنے رشتوں میں دیکھوں تو میری ساس ماشاءاللہ پہنتی تھی عبایا، وہ پہنتی ہیں، میری والدہ نقاب کرتی تھی، وہ کرتی ہیں۔ اب جیسے لوگ ان کو کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، سم ٹائم اچھا وجہ کیا ہے اس کی، یہ ذرا ہم غور کریں۔ آپ دیکھیں جب آپ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ کو سانس لینے میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر میں ابھی، ہم اس بڑھاپے کو نہیں پہنچے ہیں، لیکن سم ٹائم ایون یہاں کی جو گرمی ہے، سم ٹائم مجھے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میری سانس رک رہی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں، اپنا نقاب تھوڑی دیر کے لیے ناک سے اتار کے ہونٹوں کے پاس رکھ لیتی ہوں کہ بس مجھے سانس ٹھیک سے آنے لگے، اور جب ٹھیک آنے لگتی ہے تو واپس رکھ دیتی ہوں۔ تو ایک اور اگر ہم حکمت دیکھیں بڑھاپے میں، وہ کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ والی انرجی بھی نہیں رہتی۔ سم ٹائم کچھ خواتین کو دیکھیں میٹابولزم کی وجہ سے نا ان کی باڈی میں ایک دم سے ان کو گرمی لگنے لگتی ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو، اور ایک دم ان کو نا مطلب ان کی
کیونکہ ہارمونس چینج ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی فیلنگس بھی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں عام لوگوں سے، یا آپ دیکھیں جب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کئی قسم کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، کسی کو بلڈ پریشر، کسی کو شوگر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے لیے تھوڑی رعایت رکھی ہے. اور ساتھ میں رعایت رکھنے کے ساتھ جو بہترین بات کہی ہے وہ کیا ہے، تاہم اگر اس سے بھی احتیاط رکھیں تو ان کے لیے افضل ہے، مطلب اگر وہ پہنتی رہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے. تو آپ کی ہاں بات بالکل یعنی اگر صحیح ہے کریں کہ کیونکہ وہ ہاں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، تو پہنے رہیں تو اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے افضل جی اسی کو آزان کہا ہو کہ رہی ہے. پہنے رہیں. جی جی. اچھا جی اذان ختم جی جی ہو گئی اذان ہے نا؟ ختم، جی بالکل ختم ہو گئی. جزاک اللہ عائشہ، آپ نے بتا دیا. جی اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر مطلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کالو، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چاچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یا ان دوستوں کے گھروں سے. تم پر اس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ. بس جب تم
گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ. یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر تم سے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو. با ایمان لوگ تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. اور جب ایسے معاملہ میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے کہیں نہیں جاتے. جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں. بس جب ایسے لوگ آپ سے اپنے کام کے لیے اجازت طلب کرے تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جی تم یہاں اللہ پر تعالیٰ دیکھیں کی نبی یہ جو ایک آیت تھی 61 اس کے اندر ہمیں ترتیب سے بتایا گیا کون سے ایسے گھر ہیں جہاں سے اگر ویسے دیکھا جائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کیا ہوتا تھا کچھ لوگ معذور ہو جاتے تھے اور باقی لوگ اب جہاد پہ گئے ہوئے تو وہ اپنے گھروں کی چابیاں دے کے گئے. ان میں کون کون لوگ آ جاتے ہیں باپ ماں بھائی پھر آپ کے چچا پھوپھیاں یہ تمام ماموں خالائیں آ جاتی ہیں. تو یہ ایکچولی وہ گھر ہیں. اس زمانے میں تو وہ لوگ اگر چابیاں دے کے گئے تو آپ وہاں جا کے کھا سکتے تھے. آج کے زمانے میں اگر ہم ان کے گھر گئے ہیں یہ جو رشتے ہوتے ہیں آپ کے باپ بھائی ماں پھوپھی چچا تایا یا جو ہے اگر آپ وہاں سے لیں خالہ ماموں وغیرہ تو ان کے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھیں کتنا اپنا ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے ہمارا کہ ان کی ٹیبل پہ کوئی فروٹ رکھا ہے ہماری پسند کا ہم اٹھا کے کھا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ایسے ہی ہم کسی کے فارمل وزٹ پر جاتے ہیں ان لوگوں کے علاوہ ہمارا چاہے کوئی سامنے چیز رکھی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا احتیاط اور ساری چیزیں وہ کرتے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں. تو ان رشتوں میں بتایا گیا یہ بہت قریبی تمہارے رشتے ہیں. ان میں اگر تم کوئی چیز کھا لیتے ہو بغیر اس کے بھی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور اس کے بعد یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کرنے کی بات کی گئی تو آپ دیکھیں جمعے والے دن جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی اور آج بھی یا عید کی نماز وغیرہ میں یا جب جہاد وغیرہ ہوتی تھی تو اس کے معاملے میں یہ اصول بتایا گیا ہے جو کہ آیت نمبر 26 میں ہے. جی سوری 62 میں ہے. جی جی آگے کی آیت تم پڑھیے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلاوا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہے. تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کے چپکے سے سرک جاتے ہیں. سنو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے. آگاہ ہو جاؤ کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. جس روش پر تم ہو اسے بخوبی جانتا ہے اور جس دن سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کے لیے کیے سے وہ خبردار کر دے گا اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فرقان شروع ہو رہی ہے. بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے. اسی اللہ کی سلطنت ہے اور آسمانوں اور زمین کی اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں. وہ تو اپنی جان کے نقصان اور نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور نہ موت و حیات کے اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں. اور کافروں نے کہا یہ تو بس خود ہی اس کا گڑا یا جھوٹ ہے جس پر اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے. دراصل یہ کافر بڑے ہی ظلم اور سر تا سر جھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو ان نے لکھا رکھے ہیں بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑے جاتے ہیں. کہہ دیجئے کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کے تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ
کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں یہ کھاتا۔ اور ان ظالموں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں، بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اور کس طرح راہ پر نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ وہی تعالیٰ تو آیت ایسے ہے نا بابرکت ہے کہ کہ چاہے جو بات ماننی نہیں ہے، پہلے تو یہ کہہ دیا کہ انسان کو کیوں بنایا جو چلتا پھرتا ہے، پھر کہا کہ پھر اگر یہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خاص ہے تو اس کے پاس باغات ہوتے، یا بہت کوئی یہ امیر ترین ہوتا، یا پھر آخر میں کیا کرا جب ساری چیزیں کہہ دی تو کہہ دیا یہ پھر جادوگر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک چیز کیا ہے، فرقان کو آپ یاد رکھیے گا، فرقان کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینا، یا آپ اللہ کے واحد ہونے پر اور شرک کرنے پر الگ الگ واضح طور پر بیان کر دینا، دو الگ چیزیں جو خیر اور شر ہوتی ہے۔ اس طرح اگر فرقان کو دیکھیں تو حق اور باطل کو الگ کر دینے والی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ جو لقب ملا تھا وہ فاروق تھا، جو جس کا اگر آپ روٹ ورڈ دیکھیں تو اسی سے آتا ہے، کیونکہ وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے تھے۔ تو اس کا سورہ کا نام آپ یاد رکھیے گا اس طرح۔ جی آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے کہ ان کے کہے ہوئے باغ سے بہت ہی بہتر ہوں، جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں، اور آپ کو بہت سے پختہ محل بھی دے دیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں، اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ انہیں دور سے دیکھیں گے تو اس کا غصے سے پھرنا اور داڑنا سنیں گے، اور جب یہ جہنم کسی تنگ جگہ میں مشکل کس کر پھینک دیے جائیں گے تو وہاں اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ ہے اور ان کے لوٹنے کی اصل جگہ ہے۔ وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود ہوگا، ہمیشہ رہنے والے۔ یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں یہ پوچھتے انہیں جمع کرے گا، پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا یا خود ہی راہ سے گم گئے؟ وہ جواب دیں گے کہ تو پاکزات ہے، خود ہمیں ہی یہ زیبا نہ تھا کہ تیرے سوا اوروں کو اپنا کارساز بناتے۔ بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودگیاں عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ نصیحت بلا بیٹھے۔ یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے، تو انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھٹلایا۔ اب نہ تو تم میں عذابوں کے پھیرنے کی طاقت ہے اور نہ مدد کرنے کی۔ تم میں سے جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب چکائیں گے، اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟ اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ بے شک۔ یہ آیت نمبر 20 نوٹ کر لیجئے۔ اس میں دیکھیں وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہ کی، جو رسول ہے وہ کیونکہ انسان ہے وہ کھانا بھی کھائے گا، وہ بازاروں میں بھی چلے گا۔ پھر اللہ جو ہم لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے لیے آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ مطلب تمہارے پاس ایک ہی حل ہے کہ اگر کہیں سے بھی تمہارے پاس آزمائش آتی ہے تو تم صبر کرو، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے، مطلب وہ بہتر طریقے سے انصاف کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا 18 پارہ کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ سورہ نور میں بہت وضاحت تھی، اس لیے کمپیئر ٹو باقی کلاسز کے آج ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم لگا، لیکن الحمدللہ تمام احکامات ایسے تھے جو ہماری زندگی پر اپلائی ہوں۔ اب ہمارے پاس 5 منٹس رہ گئے ہیں، پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم انس باشتی فی قبری اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعله لی اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذکرنی منه ما نسیت وعلمنی منه ما جهل وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار وجعله لی حجة یا رب العالمین آمین۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ میں سے جو ہے کون کون جو ہے اسماء حسنہ یاد کر رہے ہے؟ مہاپارا کا مجھے ماشاءاللہ پتہ ہے، ان کو یاد ہیں تمام، باقی بھی سب بتائیے کتنے یاد ہو گئے ہیں آپ کو، کیونکہ کل میرا ارادہ ہے کل یا پرسوں ہم ایک ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بتانا چاہتا ہے وہ بتائیے کہ کتنے آپ نے یاد کر لیے ہیں اسماء حسنہ۔